کچھ لوگ زندگی میں اٹکتے ہیں، روتے ہیں، گرتے ہیں، لیکن وجہ تک نہیں جان پاتے۔ وہ صرف ایک بات دہراتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میری زندگی برباد کیوں ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ کو وہ 5 خوفناک نشانیاں بتانے والے ہیں جو بتاتی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ یہ نشانیاں ایسی ہیں جو دل دہلا دیں گی اور آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی، لیکن شاید یہ جان لینا آپ کے لیے نئی زندگی کی شروعات بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 نشانیاں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چل سکا۔ محترم ناظرین، کبھی کبھی انسان اپنی ماں سے ایسے الفاظ سن لیتا ہے جو وہ صرف غصے میں کہہ جاتی ہیں یا جذبات میں بہہ کر زبان سے نکال دیتی ہیں، لیکن والدہ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات ایک دعا یا بد دعا کا اثر رکھتی ہے، خاص طور پر اگر وہ دل سے نکلی ہو۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو زمین پر نہیں گرتے بلکہ سیدھا عرش کی طرف جاتے ہیں، اور پھر انسان زندگی بھر سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ گرتی ہوئی قسمت، یہ مسلسل ناکامیاں، یہ رشتوں میں دراڑیں، یہ بے سکونی آخر آئی کہاں سے ہے۔ وہ تو بس اپنی ماں سے معمول کی بحث سمجھ رہا تھا، وہ تو صرف ایک معمولی تلخ جملہ سمجھ رہا تھا، مگر اس کی ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اور اس کے دل سے نکلنے والی آہ نے تقدیر کی زمین میں وہ بیج بو دیے تھے جن کے کانٹے اب زندگی کو زخمی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ماں روٹھی ہو، دل سے دکھی ہو اور اس کے لبوں سے ایسی بد دعا نکلی جو رب العالمین نے قبول کر لی ہو تو کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن بھی باپ کے مقابلے میں ماں کی دعائیں اور بد دعائیں کہیں زیادہ وزن رکھتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ماں کا دل واقعی دکھی ہو جائے تو اس کے بولے ہوئے الفاظ اولاد کی پوری زندگی کو بدل سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، ایسے الفاظ جو دنیا کی کوئی اولاد، کوئی دعا، کوئی تعویذ، کوئی دعا فوراً نہیں روک سکتی۔ 5 نشانیاں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ سب سے پہلی نشانی ہے بے سبب ناکامیاں اور رکاوٹیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر کام مشکل سے ہوتا ہے؟ نہ کوئی منصوبہ مکمل ہوتا ہے، نہ کوئی خواب پورا ہوتا ہے، نہ کوئی کوشش رنگ لاتی ہے، ہر طرف سے بند دروازے ہی دروازے ہیں۔ بے سبب ناکامیاں اور رکاوٹیں سمجھ نہیں آتی، نہ بیماری ہے، نہ غربت کی شدت، نہ دشمنی، پھر بھی رکاوٹیں ہی رکاوٹیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ماں کی زبان سے نکلی بد دعا انسان کی تقدیر میں ایسی بندش بن جاتی ہے جسے صرف توبہ اور والدہ کی رضا سے ہی کھولا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں کی دعا جنت کا راستہ اور بد دعا جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے، کیونکہ ماں کا دل دعاؤں کا خزانہ ہوتا ہے، اور اگر وہ دل زخمی ہو جائے تو اس کی بد دعا کا زخم عمر بھر نہیں بھرتا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، محترم ناظرین، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی رب کی نافرمانی ہے، اور اس کی نافرمانی کی سزا دنیا میں رکاوٹوں کی صورت میں بھی آ سکتی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، اگر ماں خاموش ہو جائے اور دعا سے ہاتھ روک لے تو اولاد کی قسمت میں فاقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور کہا، یا امام، میں بہت کوشش کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مگر کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ امام نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا تمہاری ماں تم سے راضی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، میں نے ان کا دل دکھایا تھا۔ امام نے کہا، پھر اپنی ماں کو راضی کرو، کامیابی اس کی رضا میں ہے، رضا میں چھپی ہے، لہٰذا اگر تم محسوس کرو کہ تمہاری محنت رائے گاہ جا رہی ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تم قدم قدم پر ناکام ہو رہے ہو، تو لمحہ بھر کے لیے سوچو، کیا تمہاری ماں تم سے خوش ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل سے نکلی آہ نے تمہارے لیے بندش بنا دی ہے۔ 5 نشانیاں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میں سے دوسری نشانی سکون قلب چھین جانا۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت
دولت یا صحت نہیں بلکہ دل کا سکون ہے۔ دل اگر ماں کی دل آزاری کے نتیجے میں اس کی زبان سے کوئی آہ یا بد دعا نکل جائے تو انسان کے دل سے یہ سب سے قیمتی نعمت بھی چھین لی جاتی ہے۔ انسان بظاہر خوش ہو سکتا ہے، ہنستا ہوا کھاتا پیتا ہو، سیر کرتا ہو، مگر اس کا دل اندر سے خالی ہو، گمشدہ، ٹوٹا ہوا ہو، جیسے کچھ کھو گیا ہو، جیسے دل کے اندر کوئی گھٹن ہو جو کسی لمحے ختم نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الاسراء آیت نمبر 23، ترجمہ: تو ان والدین سے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکا کرو اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء کرام فرمایا کہ اف جیسے چھوٹے سے جملے میں بھی والدین کے دل شکنی ہو سکتی ہے، اور اگر ماں کا دل ٹوٹ جائے تو دل کا سکون چھین جانا کوئی بات نہیں۔ محترم ناظرین، ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ہر وقت بے سکونی کا شکار تھا۔ اس نے ہر عمل آزمایا، وظائف کیے، پیر و فقیروں کے پاس گیا، مگر دل کی حالت نہ بدلی۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس پہنچا اور عرض کی، حضرت دل کا سکون غائب ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا، ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، مگر میں کبھی کبھی ان سے تلخ کلامی کر جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پھر اس بے سکونی کی یہی اصل وجہ ہے۔ جب ماں کا دل زخمی ہو تو بیٹے کے دل سے اللہ کا سکون چھین لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماں کی رضامندی اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی ہے، اور اس کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہے۔ اگر انسان کی راتیں کروٹوں میں گزرتی ہے، دل بے چین، ذہن پریشان، ہر نعمت کے باوجود دل مطمئن نہیں، تو وہ اس بات پر غور کرے کہ کہیں ماں کے ساتھ ایسا رویہ تو اختیار نہیں کیا جو اس کے دل کو دکھایا گیا ہو، کیونکہ ماں کی بد دعا خاموش ہوتی ہے مگر اثر گہرا ہوتی ہے۔ 5 نشانیاں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ تیسری نشانی، رزق میں بے برکتی، تنگی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کمانے کے باوجود بھی جیب خالی کیوں ہوتی ہے؟ تنخواہ آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، محنت تو ہے لیکن نتائج صرف زیرو۔ انسان دن رات دوڑتا ہے مگر جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت محسوس ہو جائے اور ہر کوشش کے باوجود بھی رزق کی تنگی ختم نہ ہو تو ایک لمحہ رک کر اپنے اندر جھانکنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مظلوم کا دل دکھایا ہو۔ اگر وہ مظلوم کوئی اور نہیں، تمہاری اپنی ماں ہو، تو پھر یہ بدحالی صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رزق کا تعلق تقوی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دل کے صفائی سے جڑا ہے، اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور ماں کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے تو تقوی کی ضد، جو شخص اپنی ماں کو دکھ دے اس کا رزق برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ماں کی دعا عرش تک پہنچتی ہے اور اس کی آہ زمین کے رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی، یا رسول اللہ، میرے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، میں محنت کرتا ہوں لیکن برکت نہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا، ماں زندہ ہے۔ فرمایا، پھر جا ان کی خدمت کر، ان کی رضا تلاش کر، تمہیں رزق وہیں سے ملے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رزق صرف ہاتھ کی محنت سے نہیں، ماں کے دل سے جاری ہونے والی دعا سے آتا ہے۔ اگر ماں کے دل سے دعا نہ نکلے بلکہ آہ نکلے تو وہ آہ رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانا ہے جن کی زندگی میں رزق کی فراوانی ماں کے چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ جڑی تھی، اور میں نے ایسے بدنصیب بھی دیکھے جن کے رزق میں ماں کے ایک آنسو نے قہر ڈال دیا۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگے کہ تمہیں بار بار تنخواہ سے پہلے ہی ادھار مانگنا پڑتا ہے، تمہیں ضرورتیں مکمل کرنے کے لیے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، تو سوچو کہ کہیں تمہاری ماں
کہ دل سے کوئی وہ جملہ تو نہیں نکلا جو عرش تک پہنچ چکا، یا اس کے چہرے پر تمہاری وجہ سے کبھی تکلیف یا شرمندگی آئی تھی؟ کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ممکن ہے کہ رزق بند ہو چکا ہو، اور دروازے تبھی کھلیں گے جب ماں خوش ہو جائے۔ 5 نشانیاں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ ان میں سے چوتھی نشانی اولاد کی نافرمانی اور بگاڑ۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی اولاد کو نافرمان، بد زبان، بے ادب اور بگڑے ہوئے دیکھتا ہے تو دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان نکلے، ہمارے ہی سامنے ہماری تربیت کو رون دی جائے، ہماری عزت کو پامال کرے، تو ممکن ہے یہ بھی کسی بد دعا کا نتیجہ ہو، خصوصاً اگر ہم نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، اس کے دل کو زخمی کیا ہو، تو عین ممکن ہے کہ اس کی خاموشی اور ہمارے لیے ایسا عذاب بن جائے جو ہماری ہی نسل میں نافرمانی کی صورت میں ظاہر ہو۔ قرآن مجید میں نسلوں کی اعمال کے باہمی تعلق کا ارشاد موجود ہے۔ ترجمہ: اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈرے اپنے بارے میں اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کا خوف ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ویسے ہی ان کی بدعمالیاں اولاد پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور شکایت کی، کہنے لگا، حضرت میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میرے ساتھ بد کلامی کرتی ہے، میں نے ہر ترتیب کر لی مگر ان کا دل نرم نہیں ہوتا۔ حضرت نے پوچھا، تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا، تمہارا عکس ہوتی ہے، اگر تم نے ماں کو رلایا تو عین ممکن ہے تمہاری اولاد تمہیں رلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ صحیح مسلم۔ یہ ایک قانون الہی ہے، اگر ایک شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، اس کی تذلیل کی، تو یہ بدعمالی قدرت کے نظام میں ایسی لکیر کھینچ دیتی ہے جو اس کی اولاد کی فطرت میں دراڑ ڈال دیتی ہے۔ پھر وہی اولاد باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے اور ماں باپ کو بے وقت سمجھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جو ماں باپ کو بے وقت جانے، اس کی اولاد اسے اپنا کبھی رہنما نہیں سمجھے گی۔ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں سنجیدہ نہیں لیتی، تمہیں ٹال دیتی ہے یا تمہارے سامنے بدتمیزی کرتی ہے، تو یہ وقت ہے اپنے ماضی میں جھانکنے کا۔ کیا تم نے کبھی اپنی ماں کو نظر انداز کیا، اس کی تذلیل کی یا اس پر آواز بلند کی؟ کیونکہ ماں کا دکھ صرف اس کی زندگی میں نہیں روتا، وہ دکھ نسلوں میں زہر گھولتی ہے۔ 5 نشانیاں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے اور تمہیں پتہ تک نہیں چلا۔ 5ویں نشانی عبادت میں بے ذوقی اور دعا کی عدم قبولیت۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے تہجد میں آنکھیں نم کر کے دعائیں کی اور رمضان کی راتوں میں گڑ گڑایا، تو طواف میں رو رو کر ہاتھ اٹھائے مگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہوا، دعائیں مانگی لیکن قبول نہ ہوئی، عبادت کی لیکن روح کو تازگی نہ ملی، مسجد میں جا کر بھی دل بھٹکتا رہا، قرآن پڑھا مگر دل پر اثر نہ ہوا؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ تمہاری عبادتیں ایک ایسی بد دعا کی ضد میں آ چکی ہے جسے تم نے کبھی سنجیدہ نہیں لی ہے، اور وہ ہے تمہاری ماں کے دل سے نکلی ہوئی آہ۔ عبادت صرف جسم کا نہیں، دل اور روح کی شرکت کا بھی ضروری ہے۔ جب دل زخمی ہو یا کسی مظلوم کی آہ اس دل پر لگ چکی ہو تو پھر عبادتیں بھی بے رنگ ہو جاتی ہے، اور جب وہ مظلوم تمہاری ماں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حجاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ مانگتے ہو مگر جواب نہیں آتا، تم سجدہ کرتے ہو مگر لذت نہیں ملتی، تم قرآن کھولتے ہو مگر دل نہیں رکتا، یہ وہ حالات ہیں جسے روحانی زوال کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں
ارشاد ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن جب بندہ والدین خصوصاً ماں کا دل دکھاتا ہے اور اس سے معذرت تک نہیں کرتا تو اس کی دعا رکی رہتی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی ماں اس سے ناراض ہو اس کی دعا آسمان سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 افراد کی دعا رد نہیں ہوتی: مظلوم کی، روزہ دار کی، افطاری کے وقت، اور اولاد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ جامع ترمذی۔ جب باپ کی دعا اتنی قوت ہوتی ہو تو سوچو ماں کی بد دعا کتنی مہلک ہوگی۔ ایک حکایت ہے کہ ایک عابد دن رات عبادت کرتا تھا لیکن کبھی روحانی مقام حاصل نہ کر سکا۔ جب اس کے شیخ نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس نے اپنی ماں کو تنہائی میں سخت الفاظ کہہ دیے تھے۔ ماں نے رو کر بد دعا دی تھی، جس طرح تو نے میرا دل توڑا ہے، اللہ تیرے دل کو بھی سجدوں میں نہ جھکنے دے۔ وہی بد دعا اس کی روحانیت کو قید کر گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں کا دل اگر تم سے روٹھ جائے تو پھر اللہ کی محبت تک پہنچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم عبادت کر کے بھی خوش ہو اور اگر تمہاری دعائیں آسمان سے واپس لوٹ آتی ہیں، اگر تم قرآن پڑھو تو دل میں جذبہ نہ ہو تو فوراً پلٹو، اپنی ماضی کو جھانکو۔ کیا ماں سے کوئی ایسا رویہ رکھا ہو جو اسے رلانے کا سبب بنا ہو؟ کیا کوئی ایسا لمحہ جہاں تم نے اپنی ماں کو نظر انداز کی ہے، اس کے احساسات کو کچلا یا اس کے وجود کو بے وزن کیا؟ اگر ہاں تو عبادت میں بے ذوقی، دعا کی عدم قبولیت، سجدوں میں خشوع کی کمی، یہ سب تمہاری خاموشی پکار ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے لیے دل سے بد دعا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کی ماؤں کو سلامت رکھے اور ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔